بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں مفتی محمد اظہر مدنی جیو ٹی وی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ تمامی احباب کو معلوم ہے کہ جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر جو انہوں نے حملہ کیا، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کراچی اور پاکستان کے دیگر شہروں کے اندر عاشقان رسول نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے مارچ کیا، احتجاج کیا۔ کافی سارے شہروں کے اندر ماشاءاللہ جو ہے نا وہ احتجاج ہوا، اور بہت سارے الحمدللہ عاشقان رسول نے اس میں حصہ بھی لیا۔ جنہوں نے بھی جو بھی احتجاج کے اندر گئے، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور دونوں ہاتھوں سے ان کو سیلوٹ بھی پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ البتہ جو کراچی کے اندر جو احتجاج ہوا ہے، اس میں ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ خوشخبری یہ سامنے آئی کہ ایک ہی اسٹیج کے اوپر الحمدللہ ہم نے مفتی عابد مبارک صاحب کو بھی دیکھا، محترم جناب ثروت اعجاز قادری صاحب کو بھی دیکھا، ہم نے محترم جناب قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب کے نمائندے کو بھی دیکھا، ہم نے تحریک لبیک کرین پارٹی کے نمائندے کو بھی دیکھا، اور بھی جن کا میں نام نہیں لے سکا، وہ سارے ماشاءاللہ ایک اسٹیج کے اوپر نظر آئے۔ تو ایک ٹھنڈی ہوا کا جو ہے نا وہ ایک جس کو جھونکا نہیں کہتے وہ محسوس ہوا، اور یقین جانے وہ منظر دیکھ کر اتنا دل خوش ہوا، اتنا دل خوش ہوا کہ الحمدللہ ایک اسٹیج کے اوپر ہماری کئی سنی تنظیمات کے لیڈر جو ہے نا قائدین موجود ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ وہ خوشی زیادہ دیر تک جو ہے وہ باقی نہ رہی، اور اس کے بعد جو ہے نا اب ایک نیا محاذ جو ہے نا وہ جنم لے چکا ہے کہ جی ہماری تعداد زیادہ تھی، فلانے نے جو ہے نا وہ یہ جملہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا۔ اب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ پہلے تمام کے تمام احباب کی توجہ جیو نیوز، جیو ٹی وی نے جو گستاخی کی، جو توہین آمیز خاکے چلائے، سب کی توجہ اس طرف تھی۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ اب سارے جیو ٹی وی کے بجائے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی ثروت اعجاز قادری صاحب کو جواب دے رہا ہے، کوئی کسی کو جواب دے رہا ہے، کوئی کسی کا رد کر رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف پوسٹیں لگا رہا ہے۔ یار خدا کے لیے بس کر دیں یار، کہیں یہ کوئی سازش تو نہیں ہے کہ ہمیں آپس میں جو ہے نا وہ لڑایا جائے، اور ہماری توجہ جو ہے نا وہ جیو ٹیلی ویژن سے ہٹا کر ہماری توجہ کو کسی دوسری طرف منتقل کر دیا جائے۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے، آپ تمامی احباب کو معلوم ہے کہ اب میں نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ مجبوری یا نہیں نام لے سکتے، کہ ہمارے ملک کے اندر ایسے احباب افراد موجود ہیں کہ جو ہمیں ہمارے حقیقی مقصد سے دور کرنے کے لیے اس طرح کی ہماری آپس میں ناراضگیاں، بدمزگیاں جو ہے نا وہ کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے مقصد سے ہٹ کر کسی دوسری طرف جو ہے نا وہ متوجہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی چل رہا ہے کہ جیو کے خلاف اب آواز کم ہو چکی ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا وہ پوسٹیں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے بارے ویڈیو بن رہی ہیں، لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، چلو کراچی میں جو بھی ہوا، جس نے جو بھی کیا، ٹھیک ہے، اس کو فی الحال ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ اس کو چلو اگر آپ نے اس کے اوپر کچھ کرنا بھی ہے نا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس کو بعد میں کر لیجئے گا اگر آپ کا اس کو کیے بغیر گزارا نہیں ہے اگر آپ کا۔ لیکن ابھی اپنی ساری کی ساری توجہ جیو نیوز کے خلاف جو ہے رکھیں، اس کے بارے احتجاج رکھیں۔ سوشل میڈیا پر جو کمپین چلی تھی، اس کمپین کو متاثر نہ کریں، اس کمپین کو جاری و ساری رکھیں۔ یہ جو ابھی ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو پوسٹیں کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جیو ٹی وی کے خلاف پوسٹیں جو کم ہو چکی ہیں، جو کمپین کم ہو چکی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس سے جیو نیوز والے وہ خوشی نہیں منا رہے ہوں گے؟ وہ اس سے خوش نہیں ہو رہے ہوں گے کہ اچھا ان کے آپس میں اختلافات ہو گئے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف پوسٹیں کر رہے ہیں، اور اب ان کی توجہ ہماری طرف سے دوسری طرف مبذول ہو گئی ہے؟ وہ یقیناً اس پہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ اب کراچی میں جس نے جو بھی کیا، میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں، الحمدللہ عز و جل میں اس پہ حلف دے سکتا ہوں، مجھے کسی کی بھی نیت پہ کوئی شک و شبہ نہیں۔
خواہ وہ عابد مبارک صاحب ہوں، ثروت اعجاز قادری صاحب ہوں، جلالی صاحب کے نمائندے ہوں، کرین پارٹی کے نمائندے ہوں، یا اور بھی تنظیمات جن کے میں نام نہیں لے رہا، جتنے بھی اس اسٹیج پہ موجود تھے، اللہ کی رحمت سے میں سمجھتا ہوں وہ سارے عاشقان رسول تھے، وہ اچھی نیت سے آئے تھے، اچھے کاز کے لیے آئے تھے، اچھے مقصد کے لیے آئے تھے، کسی کی نیت میں کسی بھی قسم کا کوئی فتور نہیں ہے۔ آپ یہ الزامات کا سلسلہ ختم کر دیں بھائی، آپ نے کسی کا دل پھاڑ، حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، یہ جو ہم بعض دفعہ بدگمانی کرتے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم خلاصہ کیا ہے کہ تم نے اس کا دل پھاڑ کر جو چیر کر دیکھ لیا۔ ہم کسی کے بارے کیوں ایسی رائے قائم کرتے ہیں؟ الحمدللہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں حلف دے سکتا ہوں کہ جتنے بھی عاشقان رسول کراچی میں، لاہور میں، جہاں پر بھی احتجاج میں شریک تھے، یہ سارے عاشقان رسول تھے، سب کی نیت اچھی تھی، مقصد اچھا تھا، کسی کی نیت میں کوئی فتور نہیں۔ اگر کوئی تھوڑی بہت بد مزگی ہو گئی ہے تو اب کیا اسی کے پیچھے ہی پڑے رہنا ہے؟ اب اسی کے اوپر ہی گفتگو کرتے رہنا ہے؟ ہمارا اصل کاز کیا ہے؟ ہم کس کے لیے یہ احتجاج کس مقصد کے لیے ہوا تھا؟ نہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہوا تھا، یہی مقصد تھا۔ ہماری گنتی زیادہ تھی یا ہم زیادہ تھے، تم کم تھے، یہ تھا وہ تھا، یہ مقصد تو کسی کا نہیں تھا نا۔ تو جب سب کا مقصد تحفظ ناموس رسالت کے لیے مارچ کرنا تھا، احتجاج کرنا تھا، تو پھر آپس کی ناراضیوں کو ختم کر دیں، برائے کرم ان کو ختم کر دیں، اور جو اصل کاز ہے، اصل مقصد ہے، وہ ہے تحفظ ناموس رسالت۔ جیو ٹی وی کے خلاف اپنے احتجاج کو جاری و ساری رکھنا، یہ ہے ہمارا اصل اور بنیادی کاز اور مقصد۔ اس کے اوپر توجہ دیں۔ فی الحال یہ ناراضگیاں کل بھی تھیں، آج بھی ہیں، یہ آئندہ بھی رہیں گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن کوشش کریں ان کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کسی کو کتا، بلا، وہ حرامی کی بجائے بعض جو ہے نا وہ رامی لکھ دیتے ہیں کسی کو، یار اس طرح کے الفاظ کسی کے بارے نہ استعمال کریں۔ اگر آپ نے کسی پر تنقید بھی کرنی ہے نا تو اچھے الفاظ کے استعمال کر لیں، مناسب الفاظ کے استعمال کر لیں۔ حسن اخلاق تو اسلام کے جو بنیادی تعلیمات کے اندر جو ہے نا حسن اخلاق شامل ہے، اچھی گفتگو شامل ہے، اچھے الفاظ کا چناؤ شامل ہے۔ ابھی میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے بارے میں ایک پوسٹ لکھی ہے، اس پوسٹ کے اندر کوئی ایک لفظ، ایک حرف بھی آپ مجھے نکال کے دکھا سکتے ہیں کہ جس میں جو ہے نا وہ میں نے کوئی بدتمیزی والا لفظ لکھا ہو؟ بھائی آپ اپنی رائے دیں، آپ اپنی رائے دینے میں اگر آپ خود کو آزاد سمجھتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ اچھا کریں، برائے کرم۔ اور دوسری بات، اپنی لڑائی ختم کریں۔ اور تیسری بات، جیو ٹی وی کے خلاف جو ہم نے کمپین شروع کی تھی، اس کمپین کو دوبارہ جاری و ساری رکھیں۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی فی الوقت کی جو لڑائیاں ہیں نا، میری تعداد زیادہ تھی، تیری تعداد زیادہ تھی، تم نے یہ کہا، تم تھے اس وقت، تم نہیں تھے، ان چیزوں کا جواب دینے سے نا فی الوقت ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ رک جائیں، خدا را رک جائیں، اپنی توجہ تحفظ ناموس رسالت کے اوپر رکھیں، اور جیو ٹی وی کے خلاف جو ہے نا وہ اپنی کمپین جاری رکھیں۔ یہ میں بار بار گزارش کر رہا ہوں، تکرار کے ساتھ کر رہا ہوں، جان بوجھ کے ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ کاش آپ اس کے اوپر توجہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر قائم و دائم رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، اور ہم اپنے اصل کاز، اصل مقصد کے اوپر توجہ رکھیں۔ آپسی لڑائیاں ان کو کم کریں، نفرت پہلے ہی بہت ہے، ہم محبت بڑھانے والے بنیں۔ یہ تو حدیث پاک بھی ہے نا کہ نفرتیں کم کرو اور محبتیں بڑھاؤ، اس حدیث کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس چیز کے اوپر جو میں نے عرض کی، سب کو اس چیز کے اوپر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔